نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. معزز سامعین، بزرگان دین و علماء کرام، عالم تقریر کا عنوان ہے حق کی آواز بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین، ابھی کا جو ماحول ہمارے ملک کے اندر ہے بہت زیادہ نامطابق، کیونکہ عمومی طور پر مسلمانوں کو نیچے گرانے، ان کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنے اور مسلمانوں کو خون بہانے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور کیا جا رہا ہے. اس مہینہ کے اندر تقریباً 20 ایسے کیس آئے ہیں جس میں مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی بیاہ رچایا ہے اور ان کی ایک بڑی پلاننگ چل رہی ہے کہ ان کے نوجوانوں کو بڑے بڑے موبائل دیے جاتے ہیں، گاڑیاں دی جاتی ہیں اور کوچنگ کے اندر، کالج کے اندر، اسکول کے اندر مسلم لڑکیوں سے دوستی کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اور پھر وہاں پر اسے پھنسا کر مسلم بن کر کے ان سے شادی کر کے کچھ دن رہنے کے بعد ان کی عزت کا سودا کر کے پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ان کی زندگی کو تباہی اور بربادی کے داؤ پر لگا دیا جاتا ہے. آج ہمارے ملک کے اندر اس مسئلے پر سوچنے اور غور و فکر کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ ابتداء کا مسئلہ یہ اسلام کا سب سے پہلا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ مومن مرد کی شادی غیر مومن عورت سے جائز قرار نہیں دیتا. جب تک وہ مومن نہیں بنے گا اس وقت تک ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ان سے شادی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یہاں معاملہ الٹا چل رہا. الٹا یہ ہے کہ ہماری مسلم بچیوں کو یہ رقم کھا کر کے غیر مسلم لڑکے اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں اور ان سے شادی رچا کر کے ان کو واٹس ایپ اور فیس بک پر ڈال کر کے مسلمانوں کے ضمیر اور کی غیرت سے کھلواڑ کر رہا ہے. یہ دن کیوں ہے؟ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا لڑکی کے صرف ماں باپ ہیں یا اس زمانے کے مسلم گارجین ہیں یا اس امت کے ایک ایک فرد ہیں یا سماج کے ذمہ دار ہیں؟ یہ میری رائے ہے کہ اس سماج کے ایک ایک مسلمان اس کا ذمہ دار ہے. کیوں ذمہ دار ہے؟ اس لیے ذمہ دار ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو کالج اور اسکولوں میں تو پڑھائیں، انگریزی اور ہندی سکھانے کے لیے تو پورے پیسے خرچ کیے، بی اے اور انٹر کرانے کے لیے تم کے پیچھے پوری کمائی کا سرمایہ لگایا،
ہم نے انہیں مسلمان نہیں بنایا، ہم نے انہیں قرآنی تعلیم نہیں دیا، ہم نے انہیں حدیث نہیں پڑھایا، ہم نے انہیں اسلام کی حقیقت نہیں سمجھایا، ہم نے انہیں دین نہیں پیش کیا، اور آج وہ دین کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ جب کفر میں چلی جاتی ہے تو پھر ہر جگہ شکایت کرتے پھرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پریشانی پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، سماج میں دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، علاج کے لیے پیسے کے لیے، کوئی ان سے پوچھ بھی نہیں جائے، کوئی ان سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، کس چیز کی کمی ہے، علاج کے لیے پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ وہی آدمی اگر مر جائے تو سب جا کر کے پوچھے گا اس کو کیا ہوا، کیوں مر گیا، یہ حالات کیوں پیش آ گئے، سب جا کر پوچھے گا یہ تو جوان کا مر کیسے گیا، یہ تو بچہ تھا، ان کے ساتھ ہوا کیا، حادثہ کیا ہوا۔ بیماری میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، خود کو علاج کرائے، ان کو پیسہ دے، ان کی مدد کرے، بھائی چارگی کا سندیش پیش کرے، پڑوسی کا حق ادا کرے۔ یہ ہمارے سماج کی کوتاہی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اس کی دوسری بات اس میں یہ کہ آج اسلامی بھائی چارگی ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ اسلامی بھائی چارگی کیا ہے؟ چاہے آپ سنی ہو، چاہے آپ دیوبندی ہو، چاہے آپ بریلوی ہو، چاہے آپ نقوی ہو، چاہے آپ شافعی ہو، چاہے آپ اہل حدیث ہو، آپ کچھ بھی ہو، سب سے پہلے آپ اسلامی بھائی ہیں، سب سے پہلے اسلامی بھائی ہیں۔ جس قوم کو تباہ کرنے کی پلاننگ اور سازش کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس قوم میں انفراد پیدا کیا جاتا ہے، انفراد پیدا کیا جاتا ہے، اختلاف کر کے، بانٹ کر کے، ان کو الگ الگ کر کے اس کے بعد اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ جب ایک گروہ پر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا گروہ تماشا دیکھتا ہے، ہنسی اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، چلو ان کے ساتھ ایسا ہوا کوئی بات نہیں، چلو ان کے ساتھ ہوا کوئی بات نہیں۔ کل جب ان پر آتا ہے تو تیسری گروہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، اور انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری بھی باری ہے۔ اسپین، کرناٹک اور بخارا کے اندر یہی حال ہوا۔ مسلمانوں کی خونوں سے جو ہولی کھیلا گیا، ان کے پیچھے بہت بڑا راز یہی تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ کر رکھ دیا، اور اس کے بعد ایک ایک گروہ کو تباہ کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ آج تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، چاہے آپ کا مسلک کچھ بھی ہو، چاہے آپ کا مشرق کچھ بھی ہو، چاہے آپ کے امام کوئی بھی ہو، لیکن ایک اسلام مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم کالمسلم للبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کے مانند ہے، ایک مکان کے مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس طرح سے ایک دیوار کی اینٹیں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے معاون ہوا کرتے ہیں، مددگار ہوا کرتے ہیں، مسالہ ان کا مددگار ہوا کرتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مددگار ہونے چاہیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہمدرد ہونے چاہیے۔ یہ ہمدردی ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ بھائی چارگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اسلامی قوت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے انسانی بھائی چارگی۔ انسانی بھائی چارگی کیا ہے؟ کہ جس کے اندر انسانیت ہے، جو انصاف پسند ہے، جو حق کی آواز بننے والے ہیں، جو سیکولر مزاج رکھنے والے ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ساتھ لے کر کے کوئی پلاننگ کرے، ان کے ساتھ لے کر کے کھڑے، ان کو کاٹے نہیں، ان کو چھانٹے نہیں، ان کو الگ نہ کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ سماج میں افراتفری پیدا ہوگی، سماج بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین کفروا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کافر ایک دوسرے کے ولی ہے، مولا ہے، بھائی ہے، دوست ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، آج ساری دنیا کے کافر ایک پلیٹ فارم پر آ گئے،
اور ایک نبی اور ایک اللہ کے ماننے والے مختلف پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں. اس نتیجے میں ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر ایک کی زندگی میں چیلنج ہے، ہر ایک کی زندگی میں مشکلات ہے، ہر ایک کی زندگی میں پریشانیاں ہیں. کسی کو دھمکایا گیا، کسی کو ہمارے سے چیرا گیا، کسی کو عہدہ کا لالچ دیا گیا، کسی کو سونے چاندی کے خواب دکھائے گئے، کسی کو حسین لڑکی پیش کیا گیا. نہ جانے تمام انبیاء میں ہر انبیاء کو کیا کیا دیے گئے، اور بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، گاؤں سے ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے باوجود انبیاء کرام صرف اسلام کی اہمیت اور حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں، کسی سے سمجھوتا نہیں کی. آپ کو معلوم ہے کفار مکہ نے آ کر ابو طالب سے کہا تھا کہ ابو طالب اب پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اب برداشت کرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کے ماننے کے ڈر پہ ہو گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے جس کو میں برداشت نہ کر سکوں، یہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ کا مجھ پر بہت احسان ہے، اور جس نے ہم کو پیدا کیا اس ہم پر سب سے بڑا احسان ہے، اور اس نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، یہ دین ہر انسان تک پہنچانا یہ سب سے بڑی میری ذمہ داری ہے. اس لیے اس کے مقابل میں اگر عہدہ آ جائے، اس کے مقابل میں اگر کوئی دولت آ جائے، سرداری آ جائے، میں سب کو لات مار دوں گا، سب کو پیچھے کر دوں گا، اور میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، اس کے باوجود بھی میں اس کام سے کسی سے کمپرمائز کرنے والا نہیں، اس سے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. یا تو میں حق کی آواز کو بلند کروں گا، یا تو میں مظلوم کی حیثیت اور وقت کو آگے بڑھاؤں گا، میں مظلوموں کو انصاف دلاؤں گا، یا اس راستے میں میں شہید ہو جاؤں گا. دوسرا میرا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد بیان فرمایا. الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے، تاکہ دین حق کو تمام بناوٹی دینوں کے اوپر غالب کر دے. اس دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم، جتنے بھی مذہب، ان میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اچھا یہ مذہب اسلام، اور اس مذہب سے اللہ تعالیٰ خود راضی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین تو اسلام کی. لہذا دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو کام دیا، ایک ہدایت اور دوسری چیز دین حق. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. ہدایت کے معنی زندگی گزارنے کا طریقہ. جس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، اسی زندگی کے طریقے کو ہدایت کہا جاتا ہے. اور دین حق کا مطلب ہے سچا دین. سچا دین. اللہ تعالیٰ نے سچا دین اس امت کو عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھنا چاہیے یہ امت سب سے آخری امت، یہ امت سب سے آخری امت ہے. اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے. ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں.
جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا تھا وہی ذمہ داری اس امت کے ایک ایک فرد کا، یہ ذمہ داری اس امت کے ایک ایک فرد کا ہے۔ اس لیے حق کی آواز کو بلند کرنا اس زمانے میں سب سے بڑی ایمانی قوت کا چیلنج ہے۔ اگر ایمان میں تھوڑی بھی حیرت ہے، تھوڑی بھی گرمی ہے، تھوڑی بھی قوت ہے، تھوڑی بھی اس کے اندر شعلہ آزمائی ہے تو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوموں کو حق دلانا یہ ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں آج ہم سب سے زیادہ کمزور نظر آتے ہیں، سب سے زیادہ کمزور نظر آتے ہیں۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنا سبق بھول جاتا ہے اور زیادہ دن ہو جاتے ہیں تو پھر اس سبق پر لانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثال سے سمجھیے، ایک جنگلی شیر کو جو سب سے طاقتور ہوتا ہے، اس شیر کو اگر کچھ دن کے لیے پنجرے میں بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے تو پھر اپنا شکار بھی وہ بھول جاتا ہے، اپنا ہنر بھی وہ بھول جاتا ہے، اپنی ساری طاقت کو وہ فراموش کر دیتا ہے۔ یہی حال ہوا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، ہمیں دباتے دباتے، ہمارے حقوق کو چھینتے چھینتے، ہمارے گھروں کو جلاتے جلاتے، ہمارے بھائیوں کو لنچنگ کرتے کرتے، ہماری بیٹیوں کے ساتھ عزت لوٹتے لوٹتے اتنا ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر ہمیں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی کچھ نہیں کرتے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کو بھی ہم اپنا کام نہیں سمجھتے، اور مظلوم کو آگے بڑھانا، مظلوم کے لیے آواز اٹھانا یہ تو دوسری بات ہے، یہ دوسری بات ہے۔ آخر اس قوم کی بیٹی اور ان کی عزت کی تحفظ کے لیے کون پیدا ہوگا، ان کے لیے کون آئے گا؟ دیکھ لیجیے، ممبئی کے اندر ایک تھانے میں 25 مسلم لڑکی نے اپنا درخواست لگایا، اپلیکیشن لگایا کہ ہم ہندو لڑکے سے شادی کرنا ہے، ہم بالغ ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم جن سے چاہیں شادی کر لیں، اور ادھر لو جہاد کا نعرہ لگا کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، اور اس بدنامی کے پیچھے بہت بڑی سازش کھیلا جا رہا ہے، بہت بڑا گیم کھیلا جا رہا ہے، ہر جگہ جگہ میٹنگ ہو رہی ہے اور مسلم لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں کی حفاظت کریں، انہیں سمجھائیں، اسلام کی حقیقت بتائیں، اس دین کی حقیقت بتائیں، جو مذہب ہمیں دیا گیا ہے، اس کے صدقے میں جو ہمیں انعام ملنے والا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا۔ جب تک اس چیز کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ارتداد کے راستے پر آتا ہی ارتداد کے راستے پہ وہ آتا ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ذمہ داری دے کر کے بھیجا، وہ ذمہ داری یہ ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے اس لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اس لیے بنا کر کے بھیجا تاکہ دین حق اسے عطا فرمائیں، تاکہ ہدایت اسے عطا فرمائیں۔ ہدایت اور دین حق یہ دونوں چیزیں لے کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اس لیے تاکہ دین حق کو تمام دین کے اوپر غالب کر دے، اگرچہ مشرک کتنا ہی ناپسند کرتا ہو، مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر کے دے۔ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا، لیکن اس کو غالب کون کرے گا؟ اس کو غالب کون کرے گا؟ جب ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، جب ہم اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، جب ہم اپنے بچے کو عابد اور زاہد بنائیں گے، جب ہم اپنے بچے کو مجاہد بنائیں گے،
جب ہم اپنے بچے کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا اور دنیا کے سارے نظام کو سمجھائیں گے تبھی جا کر کے ہمارا دین غالب آ سکتا ہے۔ ایک مسلمان کامل دین والا ہونا چاہیے اور ان کے بچے بھی کامل دین والا ہونا چاہیے، اور اس طرح کی دین کی محبت اس کے دل میں غالب آنا چاہیے جس طرح سے ایک مسلمان سوگر کے گوشت سے نفرت کرتا ہے اور دوسری غلط چیزوں سے نفرت کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ ابتداع سے نفرت کرنے لگے، اس سے زیادہ وہ کفر سے نفرت کرنے لگے۔ جب تک یہ کیفیت ہمارے مسلم بچوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی بھول ہو رہی ہے ہم سب سے کہ ہم جمعہ کے اندر مسلم نوجوانوں کو، مردوں کو بلاتے ہیں، ان کے سامنے تعلیم دیتے ہیں، ان کے سامنے خطبہ دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، لیکن ہماری خواتین کی بہت بڑا طبقہ ہے جو دین سے محروم ہیں، اور یہ دین ایسا ہے جب بار بار ان کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے تو یہ دین تازہ رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بیمار آدمی بستر پر پڑے پڑے اگر اس کا علاج نہ ہو تو بالکل کمزور ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر کسی کھیل کو چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ بالکل بنجر ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر کسی سڑک کو ریپیئرنگ کرنا چھوڑ دے تو وہ سڑک گڈھے والا بن جاتا ہے، پانی لگ جاتا ہے، اس پر گاڑی نہیں چلائی جاتی۔ ایسے ہی اس قوم کی اگر رہنمائی نہ کی جائے، اگر انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا جائے، اگر ان کو اپنا حق نہ بتایا جائے تو یہ بھی کمزور ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مہم چلائیں، ہم اس کی تحریک چلائیں، ہم مسلم لڑکیوں اور مسلم لڑکوں کے اندر دین کی اہمیت کو جگائیں، اپنے بزرگان دین اور انبیاء کرام کے قربانیوں کو ان کو سنائیں کہ کس قربانی سے ہم تک دین پہنچا ہے، اس کے پیچھے کتنے سارے خون بہائے گئے ہیں، کتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑی ہے، تب جا کر کے ہم تک دین پہنچا ہے، اور آج آسانی سے، لاپرواہی سے اس دین سے ہم بے فکر ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس دین سے جتنا زیادہ دور بھاگیں گے اتنا ہی زیادہ ابتداع کے قریب جائیں گے، اتنی زیادہ قریب جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو دین حق عطا فرمایا ہے اس کو پورے دین پر غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو جہد ہو سکتی ہے، جو محنت ہو سکتی ہے، جو ہمت کا جذبہ ہو سکتا ہے، اس جذبہ کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔